السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا، ای الناس خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے جب اس کا شوہر اس کو حکم دے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور وہ اپنے شوہر کی اپنے نفس کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں بالکل مخالفت نہ کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 کوالٹیز بتائیں جن کی بنا پر کوئی عورت بہترین عورت بن سکتی ہے۔ پہلی کوالٹی اللہ کے نبی نے بتائی کہ وہ عورت جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے پاس جائے، اس کے سامنے جائے، مثال کے طور پہ شوہر صبح اپنے گھر سے نکلا ہے کام کاج کے لیے، اپنی جاب کے لیے، جب وہ شام میں واپس آئے تو اس کی بیوی اس کے لیے تیار ہو کر بیٹھے، اس کے لیے خوشبو لگائے، اس کے لیے اپنے آپ کو بنائے، اس کے لیے میک اپ کرے، تاکہ جب شوہر گھر میں داخل ہو اپنی بیوی کو دیکھے اور بیوی ایک براڈ اسمائل کے ساتھ اس کو ویلکم کرے تو شوہر کا دل خوش ہو جائے، اس کی سارے دن کی تھکن اتر جائے۔ یہ ایک بیوی کی بہترین ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے جو وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کر سکتی ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُطِيعُهُ اِذَا أَمَرَ، اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے جب شوہر اس کا حکم دے۔ اس اطاعت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کرنا، ایک چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کرنا۔ اگر میں شوہر ہوں اور آپ بیوی ہیں تو میری مرضی کو ماننا جب تک کہ وہ مرضی قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو، جب تک کہ وہ مرضی یا وہ حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، اس حکم کی اطاعت کرنا ہر عورت کے لیے لازم ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ اس طرح فرمایا کہ اگر کسی کو کسی انسان کے لیے سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ اور دیکھیے، اگر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ شوہر کی اطاعت کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بیوی کہے وہی شوہر کہے اور بیوی وہ کام کر لے کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی، بلکہ وہ کام جو اس کو ناپسند بھی ہو، وہ نہیں بھی کرنا چاہتی لیکن اس کے شوہر کی پسند ہے، اس کا شوہر وہ ایک کرنا چاہتا ہے، ظاہری بات ہے اس کے لیے اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اس کے لیے اس کو صبر کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے موڈ اور اپنی پریفرنسز کے برعکس وہ کام کرنا پڑے گا جو اس کا شوہر چاہتا ہے کہ وہ کرے۔ تو اس میں اس عورت کی طرف سے قربانی ہے، اور اس قربانی کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس قربانی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی لیے علماء نے کہا کہ جب کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اطاعت کا حق جو شادی سے پہلے اس کے لیے اس کے ماں باپ کی طرف تھا، یعنی ماں باپ کی اطاعت کرنا اس کے لیے لازم تھا جب تک کہ وہ اطاعت دین کے خلاف نہ ہو، وہ اطاعت کا حق والدین سے شوہر کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو شوہر کی اطاعت کرنا یہ ایک بہترین عورت کی نشانی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَالِفُوهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنے شوہر کے کسی ایسے حکم کی مخالفت نہ کرے جو شوہر اس کو اس کے نفس کے بارے میں یا اس کے مال کے بارے میں اس کو دے۔ مثال کے طور پہ شوہر اگر یہ کہے کہ فلاں شخص ہمارے گھر پر نہ آئے، مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ شخص ہمارے گھر پر آئے، شوہر اسے یہ کہے کہ تم نے آج گھر سے باہر نہیں جانا، تم نے آج اس سے نہیں ملنا، مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہے، تم وہاں نہ جاؤ، تو پھر شوہر کی بات ماننا اس عورت کے لیے لازم ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر میرا شوہر مجھے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کو منع کر دیتا ہے اور وہ رشتہ داروں سے ملنا صلہ رحمی کے اندر آتا ہے اور میں ان سے نہ ملوں تو میں قطع رحمی کی مرتکب ہو جاؤں گی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، اگر آپ کے شوہر آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں رشتہ دار سے نہ ملیں تو آپ نے نہیں ملنا، کیونکہ ان کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہے۔ قطع رحمی کا گناہ اگر ہوگا تو آپ کے شوہر کو ہوگا، لیکن میں آپ کو ایڈوائس یہ کروں گا کہ شوہر بیوی کا تعلق اتنا مضبوط، اتنا کمپیشنیٹ اور اتنی محبت سے بھرپور ہونا چاہیے اور اتنی اچھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی بات سے منع کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ بھی بتائے۔ اگر بیوی اپنی کسی رشتہ دار سے ملنا چاہتی ہے اپنی شوہر کی مخالفت کے باوجود تو اپنے شوہر سے اجازت لے، اور اجازت لینے کے بعد اس کو سمجھے اور اس کو سمجھائے تاکہ اس ایشو کی وجہ سے اس کے اپنے گھر کے اندر کوئی جھگڑے و پریشانی نہ ہو۔ بہرحال سمری اس بات کی یہ ہے کہ جو بھی عورت اسلام کی نگاہ سے بہترین عورت بننا چاہتی ہے اس کے اندر یہ 3 نشانیاں ہونا ضروری ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، نمبر 2 وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے جب اس کا شوہر اس کو حکم دے، اور اس کا شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کی ذات کے لیے اور اس کے مال کے لیے وہ اس سے بچے، اس کی مخالفت نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔